جب عورت اپنے ایام مخصوصہ میں جاتی تھی گھر سے نکال دیا جاتا تھا، اس کو معاشروں میں عورت کو نحوست قرار دیا جاتا تھا، اور بطور خاص وہ ایام جو مخصوص ایام ہے وہاں پہ نہ کوئی ساتھ بٹھانا، نہ کوئی گھر سے نکال کر بیچاریاں جو ہے وہ غاروں میں زندگیاں گزارتی تھی، یہ دن غاروں میں گزارتی تھی، یہ ایام مخصوصہ غاروں میں گزارے جاتے تھے۔ یہ ظلم تھا خواتین پر، انسان ہی نہیں تصور کیا جا رہا، نہ کوئی اس سے بات کرتا ہے کہ یہ ایام مخصوصہ میں ہے، نہ اس کے ہاتھ کا کوئی کھانا کھاتا ہے کہ ایام مخصوصہ میں ہے، نہ اس سے کوئی چیز پکڑتا ہے کہ ایام مخصوصہ میں ہے۔ یہ کلچر تھا اسلام سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکسر اس کو تبدیل کیا اور عورت کو تحفظ دیا۔ وہ زمانہ، وہ جگہ، وہ کلچر، وہ سوسائٹی جس میں عورت کو ایام مخصوصہ میں دیکھنا گوارا نہیں کیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایک برتن سے وہ پانی پی رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی دنوں کے اس ام المؤمنین کے بچے ہوئے پانی کو اس جگہ پر منہ لگا کر پیا جہاں سے سیدہ عائشہ پی رہی تھی، یعنی آپ کا استعمال شدہ پانی، سیدہ کا استعمال شدہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کیا۔ آج تم اعتراض کرو، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی صورت جو ہے وہ مردوں کے نام سے قرآن مجید نے ذکر کیا ہو، عورت کو سورہ نساء کے ضمن میں ذکر کیا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ غیر انبیاء میں اگر کسی خاتون کے نام سے سورت قرآن مجید میں ہے تو وہ سورہ مریم ہے۔ دیکھیں نا کتنی عزت دی اسلام نے خواتین کو، کس طرح عزت دی اسلام نے خواتین کو۔ آج آپ ان جکڑ بندیوں سے، یعنی مغرب زدہ خواتین، چند سو خواتین اس پورے نظام کو تباہ و برباد اور تلپٹ کرنا چاہتی ہیں۔ کیا ہم نے جو صدیوں سے روایات قائم کی، آپ ماں کے تقدس کو پامال کرنا چاہتی ہیں، آپ بیٹی کے تقدس کو پامال کرنا چاہتی ہیں، آپ ان عظیم رشتے جن کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں ان رشتوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں۔ اور حیف ہے میڈیا پر، حیف ہے ان جو ہے وہ حکومت کے سرکردہ لوگوں پر کہ کس طرح پشت پناہی کی جاتی ہے ان خواتین کی جو برسرے عام جو ہے وہ نعرے لگاتی پھرتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور افسوس ہے ان والدین پر جو اپنی بچیوں کو اس طرح جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تباہی ہے، یہ انلائٹنڈ ماڈریشن نہیں ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے، میں اکثر آپ احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہمارا فرض ہے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا، ہمارا فرض ہے، ورنہ ہم اللہ کے نزدیک بڑے پارسا ہو کے بھی جائیں گے تو بحیثیت مجرم ہوں گے ہم اللہ کے نزدیک۔ اگر ہم نے اپنے گھر کا خیال نہ کیا، اپنی اولاد کا خیال نہ کیا، اپنے آنے والی نسلوں کو صحیح روش نہ دی تو ہم اللہ کے مجرم ہوں گے۔ وہ چیزیں جن کے لیے انبیاء کرام نے بے شمار مصیبتیں اٹھائیں، صحابہ کرام نے مصیبتیں اٹھائیں، امہات المؤمنین نے مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھائیں، اور ہماری عظیم خواتین نے پریشانیاں اٹھائیں، ہم جو ہے وہ ان کو محض اپنی خواہشات نفس کی تسکین کے لیے ان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں فحاشی اور عریانی پر مبنی معاشرہ جو ہے وہ بالکل قبول نہیں ہے، بحیثیت مسلمان قبول نہیں ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بچی یا میری خاتون یا میری ماں یا میری بہن پردے میں رہے تو میری یہ خواہش ہے کہ ہر مسلمان کی بچی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔